جو میں آپ لوگوں کے لیے لیکچر لے کر آئی ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس لیکچر سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسٹریٹجیز فار اسٹڈنگ کا لیکچر ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے ہم اپنی میموری کو اچھا کر سکتے ہیں اور بہت بہترین انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس کہ بی شیور دیٹ یو آر ایکچولی لرننگ۔ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو پھر آپ کا دھیان جو ہے وہ پڑھائی کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں لیکن آپ جو ہے وہ نیل بائٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا فزیکلی تو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے اور آپ اسٹڈی ٹیبل پہ موجود ہیں یا جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کہیں ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو واقعی آپ پڑھ رہے ہوں۔ آج کل بہت زیادہ ہے کہ موبائل ساتھ ہوتا ہے، جب پڑھنا سٹارٹ کریں تو میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو دھیان اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہماری کہ بچے جو ہیں وہ بہت چیزوں کو میمورائز اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، خاص طور پہ موبائل ساتھ رکھ کے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اسٹڈی کریں تو واقعی ایکچولی اسٹڈی کریں، موبائل کو ایک طرف سائڈ پر رکھ دیں۔ تو اپنے آپ کو بھی آپ نے دھوکہ نہیں دینا کہ آپ کو ایسا لگے نہیں میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ جب پڑھائی کا ٹائم ہو، جتنا بھی ٹائم آپ پڑھائی کو دیں اس ٹائم پہ آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے اور آپ کی توجہ اور کہیں نہیں جانی چاہیے۔ تو پہلی تو ایک یہ چیز اسٹریٹجی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے کہ آپ نے پڑھنے کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ ایسی جگہ جہاں پہ ڈسٹریکشن نہ ہو، ایسی جگہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پہ ہی توجہ دے سکیں، تاکہ آپ اس اسپیسیفک پلیس کو، اسپیسیفک جگہ کو ایسوسیٹ کر سکیں لرننگ کے ساتھ، اسٹڈنگ کے ساتھ۔ بہت سارے جیسے ایسی رومز ہوتے ہیں، یا جیسے اگر ہم کالجز کی بات کریں، لائبریری ہوتا ہے، اس کا امیج یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے خاموشی سے پڑھائی ہوتی ہے۔ کلاس روم آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں، لرننگ کا پروسیس، ٹیچنگ لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر ڈسٹریکشن ہو وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ اگر آپ اس اسپیسیفک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی فرینڈ آ گیا آپ سے بات چیت کرنا اسٹارٹ کر رہا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہ اسپیسیفک پلیس جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے آپ کی اسٹڈی کے ساتھ، آپ کی باتوں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے فرینڈ کے ساتھ۔ تو آپ نے اپنی فرینڈ سے باتیں کرنی تو آپ اس پلیس کو چھوڑ کے دوسری پلیس پہ جائیں اور وہاں جا کے بات کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور آپ کچھ اور سوچنے لگ گئے، تب بھی آپ اس اسپیسیفک پلیس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ آپ کی جو اسٹڈی کی جگہ ہے وہ ایسوسیٹیڈ آپ کی اسٹڈی کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اس کی ایسوسیشن، اور اس کی ایسوسیشن کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ اس جگہ کو دیکھیں، جب بھی آپ اس جگہ پہ بیٹھیں آ کے، آپ صرف اپنی پڑھائی کے متعلق سوچیں اور آپ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ تو ایک بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ اگر وہ اسپیسیفک پلیس موجود نہ ہو تو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ زیادہ کوشش یہ کریں گے کہ اسپیسیفک پلیس ضرور ہو جس میں آپ میکسیمم اسٹڈی اپنی کریں۔ اور ویسے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک اسپیسیفک جگہ ضرور آپ نے جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ صرف اور صرف پڑھائی ہوتی ہو۔ تو دوسری اسٹریٹجی یہ ہو جائے گی۔ تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہرمن ایبنگوس تھا ایک بندہ 1885 میں، اس نے بہت زیادہ ریسرچ ورک کیا میموری اینڈ فارگیٹنگ کے اوپر، اس کا بہت زیادہ کام ہے، اور اس نے اس کی ریسرچ کی جو ریزلٹس آئے اس سے پتہ یہ چلا کہ دن میں اگر آپ روزانہ کی یعنی بیسس پہ ہر دن آپ اس اسپیسیفک کانٹینٹ کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دن میں وہ کانٹینٹ بار بار پڑھ رہے ہیں اور باقی دنوں میں وہ چیز نہیں پڑھ رہے۔ تو آپ روزانہ ایک چیز کو پڑھیں اور ایک دفعہ بے شک پڑھیں۔ یہ بہترین ایک تو اسٹڈی کی اسٹریٹجی ہے۔ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ساتھ، جیسے اگر آپ دن میں 24 گھنٹوں میں سے 4 اور 5 آورس دیتے ہیں اپنی پڑھائی کو، تو آپ ایسا نہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا بیٹھ کے 4-5 گھنٹے آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد پورا دن آپ نے نہیں پڑھا، ایسے نہیں۔ آپ 1 گھنٹہ پڑھیں یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں، پھر آپ بریک لیں، پھر آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں پڑھائی، پھر بریک لیں۔ یہ جو سیشنز ہوتے ہیں اور جو آپ بریک کرتے ہیں اپنی اسٹڈی ٹائم کو، یہ بہت بہتر ہوتا ہے
ڈیوائڈ کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اکٹھے سارے کا سارا مٹیریل پڑھ رہے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک اٹینشن اسپین ہوتی ہے اور اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ کے دماغ میں مٹیریل ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ چیزیں دماغ میں نہیں جا رہی ہوتی. بے شک آپ بیٹھے ہوئے, آپ کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں جا رہی ہوتی ہیں جو آپ کانٹینٹ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ پڑھائی بند کر دیں, آپ کچھ اپنی پسند کی چیز کھا لیں, کچھ اپنی کسی فرینڈ سے بات کر لیں, تھوڑا سا ریفریش ہو جائے. اس کے بعد دوبارہ پڑھائی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کرتے ہیں اور آپ بہت اچھی پڑھائی کر سکتے ہیں. تو تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے لانگ سیشنز کو ڈیوائڈ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سیشنز میں, اور آپ نے پھر اسٹڈی کرنا ہے. اس طرح سے بہت بہتر گریڈز بھی آتے ہیں. نیمونک ڈیوائسز میں وہ میتھڈز آ جاتے ہیں جس میں آپ میموری کو بہت بہترین انداز سے اسٹور کر سکتے ہیں. اور اس نیمونک ڈیوائسز میں ہمارے پاس ایک اسپیسیفک کیو ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کسی بھی چیز کو لرن کرتے ہیں. وہ اسپیسیفک کیو آپ کے سامنے آ جائے یا اسپیسیفک کیو کا آپ یاد کریں تو آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی جو اوریجنل آپ نے اس اسپیسیفک کیو سے ریلیٹ کر کے یاد کی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نیمونک ڈیوائسز میں کون کون سی ڈیوائسز آ جاتی ہیں. ڈیوائس نمبر 1, میتھڈ آف لوکائی. لوکائی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پلیسز, لوکیشن سے آپ یاد رکھیے گا. اور جب ہم کسی بھی چیز کو اس کی لوکیشن سے یاد رکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ مٹیریل جو ہے وہ بہتر طریقے سے یاد رہتا ہے. جیسے یہاں ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ گروسری کی لسٹ ہے, اور اگر آپ کو جو یاد کرنی ہے چیزیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں یعنی لے کر آنی ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے شوگر کا یاد رکھنا ہے کہ شوگر آپ نے لے کر آنی ہے تو آپ بتا سکتے اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک شوگر بیگ جو ہے وہ گیراج ڈور پہ جو ہینگ ہوا ہے وہ آپ نے پرچیز کر کے لانا ہے. ان چیزوں کو ان کی لوکیشن سے آپ یاد رکھیں تو بہتر طریقے سے یاد رہے گا. اسی طرح سے جیسے اگر آپ یوں یاد رکھیں کہ فریج میں جو جو چیزیں رکھی جاتی ہیں, جو سبزی رکھی جا رہی ہے یا فروٹس رکھے جا رہے ہیں, فریج میں جو جو چیزیں رکھی جاتی ہیں آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھیں گے. فریج میں جو مٹیریل موجود ہے وہ چیزیں آپ نے پرچیز کر کے لانی ہے, تو آپ کو اس طرح سے چیزیں بہت بہتر طریقے سے یاد رہیں گی. یعنی جو چیز جس پلیس پہ موجود ہوتی ہے آپ اس کو اس کی پلیس سے یاد رکھیں تو آپ کو چیزیں بھولیں گی بھی نہیں اور یاد رہیں گی. ایکرونیم میتھڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کئی سبجیکٹس میں بھی پڑھا ہوگا. یہاں پہ بھی میں نے کچھ ایگزامپلس کوٹ کر دی ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جو لفظ ہیں وہ بہت بڑے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو کمبائن کر کے ایک اور اسپیسیفک ورڈ بنا لیا جاتا ہے جس سے وہ پورا جو آپ کا سینٹینس ہوتا ہے یا پورا جو ہوتا ہے آپ کا فریز وہ آپ کو یاد رہتا ہے. جیسے یہاں ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ, اس کو شارٹ کر کے HTP بھی لکھا جاتا ہے. HTP کہیں نظر آئے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے بایو کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, ہیرارکی ہوتی ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں ایک اسپیسیفک سیکوینس ہوتا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کنگڈم ہوتا ہے, فائلم, کلاس, آرڈر, فیملی, جینس اینڈ اسپیشیز. تو اس آرڈر کو بھی یاد رکھنا اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی یاد رکھنا ہے بڑا مشکل کام ہے. کبھی کبھی آرڈر غلط بھی ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہ فل یاد کریں, ہم اس سے جو اس کے ہر ورڈ کے پہلے لیٹر کو اٹھائیں گے. جیسے کنگڈم میں سے کے اٹھائیں گے, فائلم میں سے پی اٹھائیں گے اور اس سے ایک سینٹینس بنا لیں گے. وہ سینٹینس ہم یاد رکھیں گے تو اس سے ہمیں اس کی آرڈر بھی یاد رہے گا اور اس میں جو ورڈز ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے. جیسے انہوں نے کیتھی پولز کینڈی آن فرائیڈے گڈ اسٹف کر کے ایک سینٹینس بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب اگر آپ رینبو کے کلرز ہیں وہ بھی اسپیسیفک ان کا جو ہے وہ سیکوینس ہوتا ہے, وہ یاد رکھنا چاہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ رینبو کے کلرز بھی یاد کرو, ان کا سیکوینس بھی یاد رکھو. تو رائے جی بیف جو کر کے ورڈ ہے وہ اگر آپ یاد کر لیں تو اس سے آپ کو بہت بہتر طریقے سے وہ رینبو کے کلرز بھی یاد رہیں گے اور اس کی ترتیب بھی یاد رہے گی. جیسے آر سے جو ہے وہ ریڈ انڈیکیٹ ہوتا ہے, او سے اورنج, وائی سے یلو, جی سے گرین, بی سے بلو, آئی سے وائلٹ, آئی سے انڈیگو اینڈ بی سے وائلٹ.
اس طرح سے. اینڈ ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب آپ کو میتھس میں وہ جو پرپینڈیکولر ہائپوٹینیوز اور بیس کے فارمولاز سکھائے جاتے ہیں تو اس میں ایک سینٹینس یاد کرایا جاتا ہے جس سے آپ کو وہ فارمولاز یاد ہو جاتے ہیں. جیسے وہ سینٹینس تھا سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیئر تھرو پراپر برشنگ. تو سم جو ہے وہ سائن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, پی جو ہے وہ پرپینڈیکولر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ایچ جو ہے ہیئر جو ہے وہ ہائپوٹینیوز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو یہ نا تینوں فارمولاز جو ہیں وہ میتھس کے ہیں اور یہ جو ہے وہ ٹریگنومیٹری کے فارمولاز ہیں جو کہ اس طرح سے آپ فارمولا اس سینٹینس کے تھرو یاد کر سکتے. تو یہ ایک میتھڈ ہے, ایکرونیم میتھڈ, بہت اچھا میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میمورائز کر سکتے ہیں. کی ورڈ میتھڈ. کی ورڈ میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جنرلی کوئی بھی ورڈ یاد کرنے کے لیے اس کو ویژولائز کرتے ہیں, امیجنیشن ہے اس میں, امیجن کرتے ہیں. جب آپ کسی بھی ورڈ کو اس کو ویژولائز کر کے یاد کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ میموری جو ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے. جیسے یہاں پہ ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جانڈس جو ورڈ ہے وہ یاد کرایا جا رہا ہے, ساتھ میں اگر اس کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جانڈس میں جو ہے وہ یلو کلر ہو جاتا ہے اسکن کا, اور یلو کلر کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرایا جاتا ہے, اور جیسے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ جانڈس جو ہے وہ جوس جو ہے وہ ساؤنڈ اس کی جوس سے ملتی جلتی ہے. تو اس طرح سے اس کو سکھایا جا سکتا ہے کہ اورنج جوس یا مینگو جوس ہے اور کوئی پیے گا تو اس کا یلو کلر ہو جائے گا تو وہ جانڈس کو انڈیکیٹ کرے گا. تو اس طرح سے جب آپ چیزوں کو نہ صرف ان کو فزیکلی یہ ورڈز کی فارم میں رکھتے ہیں اپنی میموری کے اندر, بلکہ ان کو میمورائز بھی کرتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں, تب آپ جا کے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایسی چیزیں جو کہ ویژول فارم میں بھی آپ کی میموری میں اسٹور ہو اور اس طرح سے ورڈز کی فارم میں بھی آپ کی جو میموری اس میں اسٹور ہو, ان کی جو ریکال ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جیسے آپ کی کانکریٹ چیزیں ہیں, کانکریٹ چیزوں میں جیسے فار ایگزامپل ایپل کی بات کر لیتے ہیں, ایسی چیزیں جو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ایپل ورڈ بھی اپنی میموری میں رکھا اور ایپل کو دیکھا ہوا بھی ہے, اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی ہے, تو آپ کی میموری بہت اچھی ہوگی. اور اسی طرح سے جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی میموری اس لیے اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وہ ویژولائز نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک اور ٹیکنیک ہے جس کے تھرو آپ بہت بہتر انداز سے اپنی جو مٹیریل ہے, جو بھی کانٹینٹ ہے, وہ میمورائز کر سکتے ہیں. چیزوں کو دوسرے کیوز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یاد کریں, پھر آپ کو وہ چیزیں بہت بہتر انداز سے یاد رہیں گی. تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ لوگ ضرور اس کو بار بار سنیے گا, ڈیٹیل سے دوبارہ سنیے گا اور اس پہ عمل کریے گا اور کر کے دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا یا نہیں. تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ آؤں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.